سائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے کی لائٹ کھول دو۔ سنان خانزادہ جو مشکل سے سویا تھا، اس کے اٹھانے پر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ یہ 12 سالہ لڑکی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ جتنا اس کی کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا، یہ لڑکی اتنا ہی ذہن پر اور ہو رہی تھی۔ اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ مزید نکلا تو ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ ضبط سے آنکھیں میچی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ برا نہیں کر پا رہا تھا۔ لائٹ نہ کھولو پر میں آپ کے قریب لیٹ جاؤں؟ سنان خانزادہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کانوں میں ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے کی آواز پڑی تھی، جس پر سنان خانزادہ نے ایک بار زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور لب سختی سے بھینچتے اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو کمرے کے ایک کونے میں وہ سکڑی سمٹی سی زمین پر ہی بیٹھی اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے نظر آ گئی تھی۔ کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی بھی موجودگی محسوس کرتے وہ کمزور سا وجود اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھاتے اب سنان خانزادہ کو سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ اس کے رخسار پر بہتے آنسو بھی ٹھٹرنے سے لگے تھے۔ وہ مزید دیوار میں گھسنے کی کوشش کرتے جیسے سنان خانزادہ کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ کوفت و بیزاری سے سر جھٹکتے سنان خانزادہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کندھوں پر ڈالی اجرک کو کھینچتے ہوئے صوفے پر پھینکتے وہ خود وہیں ڈھہ سا گیا تھا۔ اس نے صوفے کی بیگ سے اپنے پشت ٹکاتے اپنا سر رکھا اور کچھ پل سکون کے لیے آنکھیں موند گیا۔ وہ اس وقت خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس حالت میں زیادہ دیر رہ نہیں سکا۔ وجہ کچھ فاصلے پر موجود دو بڑی بڑی آنکھوں کا اس پر مرکوز ہونا تھا، جن کی تپش محسوس کرتے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے۔ آنکھیں کھولتے جواباً اسے گھورنے لگا تو اس کے رکے آنسو مزید برق رفتاری سے بہے تو اس کے ہونٹ اور تھوڑی آنسوؤں سے بھیگتے لرزنے لگے تھے۔ سنان خانزادہ یکدم سے بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا تو مقابل موجود لڑکی کی آنکھیں خوف کی بدولت بڑی ہوئی تھی۔ سنان خانزادہ کے دماغ پر غصہ چڑھنے لگا تو اس سے پہلے وہ اس کے قہر کا نشانہ بنتی، وہ خود پر بمشکل ضبط کرتا واش روم کا رخ کر گیا تھا تاکہ اپنے جلتے دل و دماغ کو ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر پرسکون کر سکے۔ کافی دیر بعد وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا باہر آیا اور اب کی بار بغیر کسی بھی طرف دھیان دیے وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا سیدھا بیڈ کی طرف آیا تھا۔ وہ منہ کے بل لیٹتے ایک تکیے میں اپنا چہرہ چھپاتے آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے تھکے اعصاب پر پرسکون ہوتے نیند میں کھونے لگے تھے۔ لیکن شاید کمرے میں موجود دوسرے انسان کو یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے وہ وجود حرکت میں آیا اور سنان خانزادہ کے بیڈ کے نزدیک آتے اس کی باریک سی آواز گونجی تھی، سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے کی لائٹ کھول دو۔ سنان خانزادہ جو بڑی مشکل سے سویا تھا، اس کے اٹھانے پر اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے غصے سے اسے گھورنے لگا تو وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی چھوٹی سی 12 سالہ لڑکی آج بنی کی حیثیت سے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ جتنا اس کی کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا، وہ لڑکی اتنا زیادہ ہی اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے مزید نکلا تو سنان خانزادہ غصے سے بولتا ابھی اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھتے وہ بے اختیار لب بھیج گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا لائٹ نہ کھولو پر پھر میں آپ کے قریب لیٹ جاؤں؟ اس لڑکی کی بات پر سنان خانزادہ چلایا تھا۔ بالکل نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ سنان کے گرجدار لہجے پر وہ ایک لمبی سی ہچکی بھرتی باقاعدہ آواز کے ساتھ رونے لگی تھی، جس پر سنان نے آنکھیں میچی۔ پھر لائٹ کھول دو، اماں کہتی ہیں ایک دوسرے کی بات ماننے والے اچھے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی اس سے ڈرنے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ سنان کا دماغ سن پڑنے لگا کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ لائٹ کے چلتے وہ بالکل سو نہیں سکتا تھا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ ایک بیڈ پر سلانے کے بارے میں بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ابھی کوئی فیصلہ کرتا کہ جب وہ لڑکی دوبارہ بول پڑی،
سائیں دیکھیں اتنا بڑا بیڈ ہے آپ کا، اور میں چھوٹی سی تو بس تھوڑی سی جگہ دے دیں سونے کے لیے، اور پھر اس کے بدلے صبح آپ کے سارے کام کر دوں گی۔ وہ لڑکی اندھیرے سے کچھ زیادہ ہی خوف کھاتی تھی، جو اس طرح سنان خانزادہ کے سامنے پٹر پٹر بولتے کسی بھی طرح اسے راضی کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کی بات سنتے بلا ساختہ سنان خانزادہ کی نظر اپنے بیڈ پر پڑی، جیسے اپنے بڑے بیڈ ہونے کا اسے اب پتہ چلا ہو کہ اسی وقت وہ لڑکی جھٹ بیڈ پر چڑھتی ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھیں، بس اتنی سی جگہ لوں گی۔ اس لڑکی کی آنکھیں التجا لیے ہوئی تھی۔ کچھ دیر سنان نے اس کی تیزی پر اسے دیکھا، اور پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ وہ بغیر کچھ بولے اپنا رخ پلٹتے اپنی سابقہ پوزیشن میں دوبارہ لیٹتے وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اگلی صبح اپنے کہے کے مطابق وہ لڑکی سنان خانزادہ کے آگے پیچھے پھرتی اس کا ہر کام کرنے کی کوشش میں تھی۔ سنان جیسے ہی اپنے کپڑے الماری سے نکالنے کے لیے آگے بڑھا، وہ جھٹ اس سے پہلے الماری کے پاس پہنچتی اسے کھول گئی تھی۔ سائیں، میں آپ کو کپڑے نکال دیتی ہوں، اماں نے کہا تھا کہ آپ کے سارے کام کرنے ہیں، سب گھر والے جو بھی کہیں خاموشی سے برداشت کرنا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنی ماں کی گئی نصیحت دہراتی اب آنکھیں پھاڑے سامنے ٹنگے اتنے سارے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ سائیں، کون کون سے کپڑے؟ وہ ایک نظر اپنے خط کی طرف اور دوسری نظر اوپر ڈالتی اٹکتے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ جس جگہ کپڑے ہینگر تھے وہ جگہ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور تھی۔ اس کے بالکل نزدیک کھڑے سنان خانزادہ نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سر کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور ایک شلوار قمیص نکالتے وہاں سے پلٹ گیا تھا، جس پر اس نے ہونٹ مروڑتے اپنے چھوٹے قد پر افسوس کرتے الماری بند کی، اور پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتے وہ سنان خانزادہ کے لیے کرنے والا اور کام تلاش کرنے لگی، کیونکہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں آج رات اسے اکیلے اور اندھیرے میں سونا نہ پڑ جائے۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا ناخن چباتی سوچ بچار میں مصروف تھی، جب اسی وقت سنان نہا کر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سمت قدم بڑھا گیا، جس پر وہ بھی پھر پھرتی سے آگے بڑھی، جس کے نتیجے میں اس کا سنان خانزادہ کے ساتھ زوردار تصادم ہوا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ چوٹ لگنے پر وہ سب بھولتی چیختے ہوئے رونے لگی تھی۔ سنان خانزادہ بغیر اس کی طرف دھیان دیے اپنی تیاری مکمل کرتا اس کے پاس سے گزرتا صوفے کی طرف بڑھا تاکہ بیٹھ کر جوتے پہن سکے، جو وہیں قریب ہی پڑے تھے۔ سنان خانزادہ کے اپنے قریب سے گزرنے پر اس کا اچانک سے رونا بند ہوا، اور وہ جلدی سے اپنے آنسو ہاتھوں سے رگڑتی ایک بار پھر سنان خانزادہ کے پاس آئی تھی۔ سائیں، یہ لیں آپ کے جوتے۔ سنان جو ذرا سا جھکتے ہاتھ بڑھاتے اپنے جوتے خود ہی اٹھانے والا تھا، اس سے پہلے وہ اس کے جوتے پکڑتی اس کے پیروں کے پاس کر گئی تھی، جب اسی وقت بغیر کسی دستک کے کسی نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا تو دونوں نے چونکتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سنان کے قدموں میں اس کے نزدیک بیٹھی تھی، تو سنان نیچے کو جھکا اس کے قریب تر تھا، اور یہ سب دیکھتے دروازے میں کھڑی لڑکی کو جلتی آگ میں دھکیل گیا تھا۔ وہ خونخوار آنکھوں سے انہیں دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ سنان خانزادہ چہرے پر ناگواری لیے ٹھیک سے بیٹھتا اپنے جوتے پہننے لگا تھا۔ اسے یوں بغیر اجازت کہ کسی کا اپنے کمرے میں آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ یہ بات وہ لڑکی جانتے ہوئے بھی آج پہلی دفعہ بھول گئی تھی۔ لائبہ، تم اتنی صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ سنان خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ میں رات سے یہیں تھی، گھر نہیں گئی۔ لائبہ جواب تو اسے دے رہی تھی، لیکن اس کی کڑی نظر ونی میں آئی لڑکی پر ٹکی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو یہاں سے اور نکلو باہر تاکہ تمہاری خاطر تواضع کی جا سکے۔ لائبہ نے اس کے نزدیک آتے بولنے کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے باہر جانے کے اشارہ کیا تھا، جس پر وہ چھوٹی سی لڑکی ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ سنا نہیں تم نے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لگتا ہے تم اپنی کل کی ہوئی خاطر تواضع کو بھول گئی ہو۔ اٹھو فوراً۔ اسے ہنوز اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر لائبہ نے غصے سے بولتے اس کا بازو جگڑتے اسے زبردستی کھڑا کیا، تو وہ لڑکی اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپاتی رونے لگی تھی۔ میں جاتی ہوں، میں جا رہی ہوں، مارنا نہیں، وہ لرزتی آواز میں التجا کرتی بولی، تو لائبہ نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ سنان خانزادہ اس دوران سختی سے دانت پر دانت جمائے اپنے کام میں مگن رہا تھا۔
وہ اپنے جوتے پہننے کے بعد اپنی اجرک کندھوں پر پھیلا تھا، خود بھی کمرے سے نکلنے کو تھا۔ جب لائبہ اس کا راستہ روکتی اس کے سامنے آئی تو سنان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوتے چلے گئے تھے۔ سنان، تم اس لڑکی کے نزدیک تو نہیں گئے نا؟ وہ لائبہ اس کے بازو سے اس کی شرٹ کو جکڑتے عجب دیوانے پن سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں شک بھرا ہوا تھا، جسے محسوس کرتے سنان نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا لائبہ؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے ایسا سمجھتی ہو کہ میں ایک بچی کے ساتھ؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ سنان غصے سے تل ملاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے لائبہ نے دانت کچکچاتے ہوئے سنان کی پشت کو گھورا تھا۔ سنان خانزادہ تیز قدموں کے ساتھ چلتا، اپنی پیشانی کھجاتا گھر سے باہر نکلنے کو تھا جب لاؤنج سے گزرتے سنان کے قدم سست پڑنے لگے تھے۔ سنان خان، کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کرو گے کیا؟ بی جان نے اسے دیکھتے ہی پیار سے استفسار کیا تو ان کے احترام میں سنان خانزادہ کو رکنا پڑا تھا۔ آ جاؤ، ناشتہ لگ رہا ہے۔ یہ لائبہ کہاں رہ گئی؟ تمہیں ہی بلانے گئی تھی۔ بی جان نے اس کے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ آ رہی ہے وہ بھی، سنان خانزادہ سنجیدگی سے جواب دیتا کچن سے آتے شور کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بی بی سائیں، بی بی سائیں۔ ونی میں آئی لڑکی کو فرحت بیگم گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لے کر آ رہی تھی، جبکہ وہ آگے سے ان کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن فرحت بیگم کان بند کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو چھوڑا تو وہ لڑکی اپنا توازن کھوتے بری طرح پاس موجود ٹیبل سے ٹکراتے زمین پر گری تو تکلیف سے وہ چیخنے لگی تھی۔ آہ اماں! وہ اپنے دکھتے بازو اور پیر پکڑتے اونچی آواز میں واویلا کر رہی تھی۔ ایک تو یہ کل کی آئی لڑکی نے ناک میں دم کر دیا ہے، اتنا رونا دھونا مچاتی ہے کہ سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ بی جان نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھتے سنان خانزادہ سے کہا تھا، جبکہ وہ انہیں کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے سے نکلتی سوگوار سی حالت لیے اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی شاید باہر ہوتے شور و غل کی وجہ سے ہی باہر آئی تھی۔ ماں سائیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سنان خانزادہ مریم بیگم کو اپنے حصار میں لیتا نرمی سے بولا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کو لے کر بہت دکھی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، ان کی آواز بہت دھیمی سی تھی۔ آ جائیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑتے کھانے کی ٹیبل پر لے جانے لگا۔ جب ونی میں آئی لڑکی مریم بیگم کے قدموں میں آ بیٹھی تو انہیں رکنا پڑا تھا۔ ماں سائیں، ماں جی آپ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں جی آپ مجھے مت مارنا، بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، آپ کے سارے کام کروں گی۔ وہ مریم بیگم کی متوقع ڈانٹ کے ڈر سے خوف زدہ ہوتی روتی بلکتی ان کے پیر پکڑ رہی تھی۔ چھوٹی سی معصوم کم عمر لڑکی اپنے نہ کردہ جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ سنان، اس لڑکی کو میری آنکھوں سے دور کرو۔ مریم بیگم ضبط کا مظاہرہ کرتے اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ وہ اس لڑکی پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، فوراً کمرے میں جاؤ۔ سنان نے فوری اپنے ماں کا حکم مانا تھا۔ سنان کے کہنے پر وہ لڑکی ایک سیکنڈ سے پہلے لاؤنج سے غائب ہوئی تھی کہ اس طرح سے وہ مزید مار سے بچ گئی تھی۔ سنان، اس طرح کیوں؟ فرحت بیگم نے یوں اس طرح ونی میں آئی لڑکی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر کچھ بولنا چاہا تھا، جس پر سنان ہاتھ کھڑا کرتے انہیں خاموش کروا گیا تھا، جس پر وہ منہ بگاڑتی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ذیشان خانزادہ سنان خانزادہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب ایک دن ڈیرے پر رقص و شباب کی محفل میں اپنے کچھ کزن اور دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت وہ جوش سے فائرنگ کرنے لگا تھا، اور اس کے دیکھا دیکھی اس کے دوست بھی ان سب میں شامل ہو گئے تھے، جب اس وقت ایک طرف سے ایک سنسناتی ہوئی گولی ذیشان خانزادہ کے سینے کا نشانہ لے گئی تھی اور وہ موقع پر ہی جان سے چلا گیا تھا۔ سب ہکا بکا سے نشے کی بدولت بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتے یہ ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی وقت ذیشان خانزادہ کا وہ پیزاد ارسلان چیختے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ مختیار، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے مالک کو جان سے مار دیا۔ ارسلان کے چیخنے پر مختیار نے اپنے ہاتھ میں موجود گن کو حیرانگی سے دیکھا تھا کہ واقعی اس کے ہاتھ سے چلی گولی ذیشان خانزادہ کے مرنے کا سبب بنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ سب کی نظروں میں مجرم بنتا چلا گیا تھا۔ اسی دوران کچھ دوست
ہوش سنبھالتے ذیشان خانزادہ کی جانب بھاگے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم پیدا ہوا تو مختیار اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے سنان خانزادہ اپنی 1000 کوششوں کے باوجود بھی تلاش نہیں کر پایا تھا۔ سنان خانزادہ اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ نہ پانے پر پاگل ہو رہا تھا، لیکن دن گزرتے جا رہے تھے جب ارسلان خانزادہ نے اپنے ماموں حیدر خانزادہ کو ونی لینے کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ معمولی نمٹایا جا سکے۔ حیدر خانزادہ اس حق میں بالکل نہیں تھے، لیکن پھر ارسلان کے بار بار ایک ہی بات کرنے پر وہ بھی اس طرف سوچنے پر مجبور ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے سنان خانزادہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود حکم دیتے اسے مختیار کی بہن رمشا کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ فرحت بیگم حیدر خانزادہ کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کی بیٹی لائبہ سنان خانزادہ کی منگیتر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سنان خانزادہ کے نکاح کرنے پر دونوں ماں بیٹی کے سینوں پر سانپ لوٹ گیا تھا۔ اسی لیے لائبہ اور فرحت بیگم اس گھر میں ٹکی رمشا کی زندگی اجیرن کرنے میں مگن تھی۔ وہ کسی صورت ونی میں آئی رمشا کو اس گھر میں سنان خانزادہ کی بیوی کی حیثیت سے چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں اپنے دل میں دبا غصہ اس چھوٹی سی لڑکی پر نکالتی خود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ذیشان خانزادہ کے انتقال کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے جب فرحت بیگم لائبہ کے بے حد اصرار پر آج پھر اپنے میکے میں موجود تھیں۔ بی بی سائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ حیدر بھائی کو بھی بلا لیں تاکہ ان کے سامنے بات ہو جاتی۔ فرحت بیگم نے گلا کھکارتے بات کا آغاز کیا تھا۔ بی بی سائیں نے ملازمہ سے کہتے حیدر خانزادہ کو اپنے کمرے میں بلایا تو ان کے ساتھ سنان خانزادہ بھی چلا آیا تھا، جسے دیکھتے فرحت بیگم کے چہرے پر گھبراہٹ چھائی تھی کہ سنان خانزادہ کافی کھڑوس قسم کا انسان تھا کہ جو بات دل میں ہوتی وہ زبان پر بھی لے آتا تھا، بے شک سامنے کوئی بھی موجود ہو۔ مریم بیگم ملازمہ اور رمشا کے ساتھ چائے اور دیگر لوازمات لیے کمرے میں آتی حیدر خانزادہ کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، اچھا ہوا تم آ گئی، میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، آ کر دباؤ۔ ایک یہی کام تھا، تم اچھے سے کرتی ہو، ورنہ تو ہر کام بگاڑنے میں ماہر ہو۔ بس شروع میں رمشا نے واقعی ہر کسی کے دبے کام کو پورا کرنے کے چکروں میں بڑھایا ہی تھا، جس سے یہ ہوا تھا کہ ہر کوئی اسے اب کام کہنے سے ڈرتا تھا۔ رمشا کو دیکھتے ہی بی جان گویا ہوئیں تو فرحت بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ جو حکم بی جان، بس سائیں کو چائے دے دوں، وہ اپنی میٹھی نرم آواز میں کہتی ٹیبل کے پاس دوزانوں بیٹھی اور سنان خانزادہ کے لیے چائے بنانے لگی۔ اے لڑکی، سنائی نہیں دیا جو بی جان نے کہا، سائیں کو چائے نسرین بھی دے دے گی۔ آخر فرحت بیگم سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑی تھی، جی مگر وہ بات یہ ہے کہ پھپھو سائیں سنان سائیں رات کو مجھے ڈر لگنے کی وجہ سے اپنے پاس۔ اس سے پہلے رمشا اپنے بھولے پن میں ساری بات بولتی سنان خانزادہ زندگی میں پہلی دفعہ بھونکلاتے ہوئے اسے پکار گیا تھا، رمشا چائے بن گئی تو مجھے پکڑاتے بی جان کے پاس جاؤ۔ تھوڑی بلند آواز میں اسے پکارتے سنان خانزادہ نے اس کے الفاظ کے آگے فل اسٹاپ لگایا تھا۔ وہ مجھے یہ بات کرنی تھی کہ بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ لائبہ اور سنان کی اب شادی ہو جاتی تو اچھا تھا، گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہی بن جاتا۔ فرحت بیگم نے ہچکچاتے بات مکمل کی تو کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سنان خانزادہ غصے سے بول اٹھا تھا، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں پھپھو سائیں؟ ابھی میرے بھائی کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں؟ مہربانی کریں ابھی کچھ عرصہ اس بات کو بھول جائیں تو اچھا ہے۔ وہ اپنی بات کہتا کمرے سے ہی چلا گیا تھا کہ سب کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گئے تھے۔ رمشا جو کافی اشتیاق سے فرحت بیگم کی شادی والی بات سن رہی تھی، سنان کے انکار پر منہ بسوڑنے لگی۔ فرحت، ابھی کچھ مہینے صبر سے کام لو، لائبہ اور سنان دونوں ہمارے ہی بچے ہیں، ہم دھوم دھام سے ان کی شادی کریں گے، ابھی تو سچ میں ذیشان کا غم دلوں میں تازہ ہے۔ بی جان افسردگی سے بولیں تو مریم بیگم اور حیدر خانزادہ کو بھی اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آتے غمزدہ کر گئی تھی۔
فرحت بیگم کے پاس اس وقت سوائے اس بات میں سر ہلانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کے وقت سنان خانزادہ اپنے کمرے میں آتا، بے دلی سے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے آنکھیں مونڈے لیٹ گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد رمشا بھی اندر کمرے میں داخل ہوتی، حسب عادت جلدی سے آگے بڑھتی، سنان خانزادہ کے جوتوں میں قید، پاؤں پر ہاتھ رکھتے انہیں جوتوں کی قید سے آزاد کروانے لگی تھی کہ سنان خانزادہ ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں کرو رمشا، اتنی بار منع کیا ہے میں نے تمہیں، سنان اسے خفگی سے بولا تو وہ آگے سے ہونٹ مروڑتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سائیں آپ تھک گئے ہیں، کیا میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ آپ نے سنا تھا نا بی جان کہہ رہی تھی کہ میں یہ کام بہت اچھا کرتی ہوں۔ سنان خانزادہ کو چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات لیے چینج کیے بغیر دوسرے سے لیٹتے دیکھ کر رمشا نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ بالکل نہیں، تم بس ایک مہربانی کرو مجھ پر، پلیز خاموش ہو جاؤ، کیونکہ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے اور تم اپنی پٹر پٹر سے مزید سر درد بڑھا رہی ہو۔ سنان نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا اور خود اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد ہی سنان خانزادہ کو اپنے قریب ہلچل سی محسوس ہوئی اور پھر ایک نرم سے ہاتھ کا لمس اس کے بازو پر آ ٹھہرا تو سنان چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پایا تھا۔ رمشا نے اب کی بار اجازت لینے کی زحمت کیے بغیر سنان کا بازو ایک سائڈ پر کرتے خاموشیوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ سنان خانزادہ اس لمس میں راحت پاتے پرسکون ہونے لگا تھا۔ سائیں آپ کا سر درد کم ہو گیا ہے تو ایک بات بولوں؟ وہ بیچاری زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں بولو، جانتا ہوں خاموش رہنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ سنان خانزادہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ سائیں اب کی شادی لائبہ آپی سے ہوگی؟ رمشا کے سوال پر سنان خانزادہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے بس ہنکارا بھرا تھا۔ ہر وقت اسے سجلتی کرتی لائبہ کا تصور ذہن میں ابھرا تو رمشا کا موڈ بگڑا، لیکن پھر وہ سر جھٹک گئی۔ ویسے جب آپ کی شادی ہوگی نا تو وہ بہت مزہ آئے گا، میں ڈھیر سارے کپڑے لوں گی، رمشا لاپرواہی سے بولتی شادی کے ذکر پر خوش ہو رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اپنے شوہر کی شادی کی بات کر رہی ہے۔ سنان خانزادہ اس کے بھولے پن پر ہنس دیا تھا کہ کہاں لائبہ اس کے نکاح میں نہ ہونے کے باوجود رمشا کے وجود سے خار کھاتی تھی، اور ایک یہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کی شادی پر خوش ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری اس شادی کے ساتھ تمہیں یہ کمرہ بھی چھوڑنا پڑے گا اور پھر اکیلے سونا پڑے گا۔ سنان خانزادہ نے اسے اس شادی سے ہونے والے نقصان بتائے تو رمشا کے چہرے پر پریشانی چھلکی اور وہ خاموش ہوتی چلی گئی تھی، اور اس کی یہ چپ سنان خانزادہ کو چبھی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ بالکل مخالف سمت کی طرف جاتے راستے پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہ ایک خاص جذبہ جو اب تک اس کی منگیتر لائبہ کے لیے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہی جذبہ اب اگر اس کے دل میں بیدار ہو رہا تھا تو اپنی 12 سالہ بیوی کے لیے، جسے ماننے کے لیے وہ قطعاً راضی نہیں تھا۔ رمشا تم اسکول نہیں جاتی تھی کیا؟ بالآخر سنان خانزادہ رمشا کی آواز سننے کو سوال کر گیا تھا، جس پر وہ سب بھولتی بولنا شروع ہوئی تھی۔ ہاں جی، میں روز اسکول جاتی تھی، بہت اچھا پڑھتی تھی، آپ کو پتہ ہے میری مس مجھ سے بہت پیار بھی کرتی تھی، کیونکہ میں ان کے سارے کام کرتی تھی تاکہ وہ کبھی مجھ پر غصہ ہوتے مارے نہیں، رمشا نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبی بیان کی تھی۔ تم آخر مار سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کبھی کسی نے تمہیں بہت مارا ہے کیا؟ سنان ہمیشہ اس کے کسی کے مارنے کے خوف کو دیکھتے آج سوال کر گیا تھا۔ کسی نے کبھی مارا نہیں، اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ پھر دیکھیے نا، جب میں یہاں آئی تھی تو پھپھو سائیں نے مارا تھا، تب بہت درد ہوا تھا، بس اسی لیے اس تکلیف سے ڈر لگتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو درد تو محسوس ہوتا ہی ہے نا، تو پھر رونا بھی آتا ہے، اسی لیے تو میں زور زور سے رو پڑتی ہوں۔ بڑی تفصیل سے اسے اپنے مار سے ڈرنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ اچھا سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی، میں صبح تمہیں کتابیں لا دوں گا، اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دو۔ سنان کی بات پر رمشا خوشی سے چہک گئی۔ سچ میں روز اسکول جاؤں گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے چمکتے چہرے کے ساتھ بولی۔ سنان خانزادہ اس کی ملامت بھرتے چمکتے چہرے کو دیکھتا اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں، اسکول تو نہیں جا سکتی، تم فی الحال گھر میں ہی رہ کر پڑھو، اگر پڑھنا چاہتی ہو تو، ورنہ رہنے دو،
سنان بیڈ سے اترتے سنجیدگی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر پر ہی پڑھ لوں گی، آپ کتابیں لا دینا۔ وہ تھوڑا مایوسی بھرے لہجے میں بولتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ سنان خانزادہ نے ایک نظر پلٹ کر رمشا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر کچھ پرسوچ لکیریں چھائی تھیں اور پھر وہ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارسلان خانزادہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں ننیال میں موجود تھا جب لاؤنج سے گزرتے اس کی نظر رمشا پر پڑی تھی، جب وہیں لاؤنج کی ٹیبل پر اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ایک نظر ونی میں آئی اس لڑکی اور دوسری نظر اس کے سامنے کھلی کتابوں کو دیکھتے ارسلان خانزادہ کے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ارسلان خان! ارسلان خان کو رمشا پر نگاہیں ٹکائے دیکھ کر گھر میں داخل ہوتا سنان خانزادہ سلگا تھا اور وہیں سے اونچی آواز میں اس کا نام پکارتے وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ سنان خانزادہ کی آواز پر رمشا بھی متوجہ ہوئی تھی اور اسے دیکھتے وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سائیں، آپ کے لیے چائے لاؤں یا پھر پانی؟ رمشا نے سر پر اچھے سے دوپٹہ لیتے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، تم جاؤ یہاں سے، سنان خانزادہ نے جواب تو رمشا کو دیا تھا، لیکن اس کی ناگوار نظر ارسلان خان پر تھی جسے وہ بخوبی محسوس کرتا کھجل سا ہوتا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ سنان نے اپنی اجرک کو جھٹکتے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے جا بیٹھا تھا۔ سنان خان، یہ ونی میں آئی لڑکی کو کیسے رکھ رہے ہو تم اپنے گھر پر؟ اسے اتنے سکون میں رکھو گے تو اس کا قاتل بھائی اپنے بل سے کیسے باہر آئے گا؟ ارسلان خان تیش سے بولا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں یہاں کا سردار ہوں، تو مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ کیسے اور کہاں رکھنا ہے۔ تم اپنا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ مطلب کے بغیر تم کم ہی ادھر کا رخ کرتے ہو، سنان خانزادہ نے اپنی بھاری آواز کہتے طنزیہ انداز اپنایا تو ارسلان خان کھسیانہ سا ہوتا اپنا ماتھا کھجاتا ارسلان کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ میں تم سے اپنے خاص ملازم اسلم کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں کہ اسے کسی طرح اس لڑکی والے معاملے سے چھٹکارا دلوا دو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، ارسلان نے بڑا میٹھا لہجہ اپنایا تھا، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں کبھی غلط کا ساتھ دوں گا۔ اگر اس سب میں تمہارا ملازم سچا ہوا تبھی وہ بچ سکے گا، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ تم بیٹھو، چائے پی کر جانا۔ سنان خانزادہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ جبکہ ارکان خان اس کے دو ٹوک انداز پر غصے سے پاگل ہوتا مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ سنان خانزادہ وقت کے ساتھ رمشا کے ساتھ اپنی بڑھتی دلی وابستگی پر پریشان ہونے لگا تھا، لیکن اس کا ونی کی صورت اپنے نکاح میں ہونا اور دوسرا اس کی کم عمری اسے اس خوبصورت جذبے سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس سب کے ساتھ دل میں یہ بات بھی چبھتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ وہ اس پر عام روایتی انداز میں ظلم و ستم نہیں کر سکا تھا، بلکہ بڑا دل کرتے اسے ہر ممکن طریقے سے آرام دہ زندگی دے رہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود اسے لگتا تھا کہ اگر وہ رمشا کی محبت کرے گا، اسے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں قبول کر لے گا، تو اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا۔ کیا پتہ یہ بات اس کی ماں کو بھی پسند نہ آئے، اور وہ اب اپنی ماں کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنا دماغ لائبہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا شادی کے لیے ہاں کر چکا تھا۔ سبھی اپنے گھر کے اکلوتے بیٹے کی شادی کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مگن ہوتے۔ فرحت بیگم اور لائبہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ سنان خانزادہ کا ونی کو نکاح میں لینا انہیں ڈراتا رہتا تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کی محبت ادھوری نہ رہ جائے، کیونکہ لائبہ سنان خانزادہ کو پاگلوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ سنان خانزادہ کے نکاح پر مرنے مارنے پر اتر آئی تھی۔ بڑی مشکل سے فرحت بیگم نے اسے سنبھالا تھا، اور اب تو سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا تو لائبہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اس کی محبت اسے ملنے جا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر اپنے حصے کی محبت اپنی پہلی کم عمر بیوی سے کر چکا تھا، جس کا اندازہ لائبہ خان کو بہت جلد ہو جانا تھا کہ وہ سنان خانزادہ کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی۔ سائیں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دولہے کے لباس میں ملبوس سنان خانزادہ اپنے دھیان میں جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا، رمشا اس کے سامنے آتی اپنی
پٹھانی گھیردار فراق کو گھماتی بولتی سنان خانزادہ کے سارے توجہ سمیٹ گئی تھی۔ سنان بیٹا آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ مریم بیگم نے وہاں آتے اسے پکارا تو پوری طرح سے چونک گیا تھا۔ ماں جی میں بھی جاؤں گی نا آپ سب کے ساتھ؟ رمشا نے اپنے ماتھا پٹی کو ٹھیک کرتے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر مریم بیگم کے ساتھ سنان خانزادہ نے بھی نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر اس کا چمکتا چہرہ بجھا تھا۔ لیکن رمشا نے کچھ بولنا چاہا۔ تم یہیں گھر رہو گی اور ہمارے آنے سے پہلے اپنے لیے تیار کمرے میں چلی جانا، سمجھی؟ سنان خانزادہ اسے سنجیدگی اور روب سے بولا تو چپ ہوتی بس اسبات میں سر ہلاتے، آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتے قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا سنان خانزادہ کا دل تڑپا تھا۔ چلو سنان، یہ لڑکی تو پاگل ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ مریم بیگم اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگی تو وہ سر جھٹکتا ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ لیکن دل و دماغ پر رمشا کا سجا سنورا روپ اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لائبہ سے نکاح کے کاغذ پر دستخط کرتے وقت کوئی اور ہی معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر منڈلا رہا تھا۔ اور پھر شادی کی پہلی ہی رات سنان خانزادہ اپنی دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے بھی بے پناہ بے چین اور بے قرار رہا تھا کہ اس کے سینے میں قید بار بار اپنے من پسند چہرے کی موجودگی اپنے نزدیک اور سامنے دیکھنے کا خواہاں ہو رہا تھا۔ سائیں آپ یہاں؟ شادی کی دوسری رات ہی سنان خانزادہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رمشا حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوئی تھی۔ ہاں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا دیکھوں تم سو گئی یا نہیں، اب ڈر تو نہیں لگتا؟ وہ پشت پر دونوں ہاتھ باندھے کچھ سچ کچھ جھوٹ بول گیا۔ ڈر تو اب کم لگتا ہے سائیں، لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی۔ سائیں آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں نا، جب میں سو جاؤں تب چلے جانا۔ رمشا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے آگے چلا آیا۔ اس رات رمشا کے سونے کے بعد بھی سنان خانزادہ جا نہیں سکا تھا۔ وہ فجر کے قریب اپنے کمرے میں گیا تھا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ رات کو سنان خانزادہ اپنی دوسری بیوی لائبہ خانزادہ کے سونے کے بعد رمشا کے کمرے میں جانے لگا تھا، اور یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ لائبہ کے پہلے پہل سوال کرنے پر سنان خانزادہ ڈیرے پر جانے اور کام کا حوالہ دیتے جھوٹ بولتے اسے مطمئن کر دیتا تھا، لیکن جلد ہی لائبہ اس کے جھوٹ کو پکڑ چکی تھی، اور تب سنان خانزادہ سے کوئی سوال جواب کرنے کی زحمت کیے بغیر وہ رمشا کی جان کی دشمن بنی تھی۔ تم چال باز لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے جو میرے شوہر کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ رمشا کو دونوں کندھوں سے پکڑتے وہ جھنجھوڑتے ہوئے چلائی تھی۔ رمشا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ صبح سویرے اپنی سابقہ عادت کے مطابق سنان خانزادہ کے لیے چائے اور پانی لے کر آئی تھی۔ رمشا جیسے ہی ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھتی پلٹی تھی کہ لائبہ کسی ناگہانی آفت کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ لائبہ یہ کیا کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سنان جو واش روم سے فریش ہوتا باہر آیا تھا، جلدی سے آگے بڑھتے لائبہ کو ایک طرف کرتے وہ رمشا کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر لائبہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، کیونکہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ لڑکی تم پر کاذب ہو رہی ہے، لڑکی تم پر قابض ہو رہی ہے۔ لائبہ نے غصے سے بولتے ہوئے ایک بار پھر سے آگے بڑھتے رمشا کو مارنا چاہا تھا، لیکن سنان اس کے بازو پکڑ گیا۔ سائیں پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رمشا نے خوف سے لائبہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم بس معصومیت کے ڈرامے کرتی ہو، جبکہ رات کو بہانے سے خان کو اپنے کمرے میں بلاتی ہو۔ لائبہ کے الفاظ پر رمشا نے سنان خانزادہ کی طرف دیکھتے منہ کھولا تھا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی نہیں سائیں کو بلایا، یہ خود آتے ہیں۔ رمشا کی زبان کھلتے ہی سنان نے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں زور سے بند کرتے کھولی تھی۔ سنان تم اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ اتنے نرم دل کیسے ہو سکتے ہو؟ لائبہ حیرانگی کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کا بھائی قاتل ہے یہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ تمہاری طرح بیوی ہے یہ بھی میری۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ آئندہ میں تمہیں اس پر ہاتھ چلاتے ہوئے نہیں دیکھوں، سمجھی؟ رمشا جاؤ یہاں سے۔ سنان خانزادہ سنجیدگی سے اسے باور کروانے لگا تھا۔ لائبہ حیرت و پریشانی کا شکار چپ کھڑی رہ گئی تھی۔ خان حویلی کے سب افراد اس وقت صبح کے ناشتے کے لیے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے جب سنان خانزادہ نے گلا کھکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ ذیشان خان کے قتل کے سلسلے میں کچھ نئے عوامل سامنے آئے ہیں
تو اسی لیے آج میں نے ایک پنچایت بلائی ہے، یہاں دوبارہ سے سارا سچ سامنے آئے گا۔ سنان نے ایک نظر رمشا کی طرف دیکھتے بات مکمل کی تھی۔ کیا بات ہے سنان خان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مریم بیگم نے اس کا پہلے سے زیادہ سنجیدہ انداز بغور دیکھتے سوال کیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماں جی، بلکہ میں آج مطمئن ہوں کہ میں اپنی غلطی سدھارنے جا رہا ہوں۔ وہ مبہم سی باتیں کرتا گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سائیں سائیں رکیں، یہ اب کی اجرک۔ رمشا نے اسے پیچھے سے پکارتے روکا تو اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ جب وہ خود اس کے سامنے آئی تو سنان اس کا خوبصورت چہرہ حفظ کرنے لگا تھا۔ رمشا، تمہیں اگر اس گھر سے جانا پڑا تو خوشی سے چلی جاؤ گی کیا؟ وہ دھیمے لہجے میں سوال کر گیا۔ رمشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ وہاں مزید رک نہیں سکا تھا کہ پہلے ہی بہت مشکل سے اس نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ ذیشان خان کے کچھ مخلص دوستوں نے سنان خانزادہ کے ساتھ مل کر اس کی حقیقی قاتل کا سراغ پا لیا تھا۔ مختار کو اپنے قابو میں کرتے وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ جب اس نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ان سے التجا کی تھی کہ اس دن اس کے ہاتھ سے گولی نہیں چلی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی گن میں پوری 6 گولیاں ہیں۔ اس دن اسے پھنسایا گیا تھا، لیکن اپنے اوپر لگتے اچانک الزام سے وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تب ذیشان خان کے دوستوں نے سنان خانزادہ کو اس میں شامل کرتے ذیشان خان کے سینے میں لگنے والی گولی کے خول کا معائنہ کرنے پر مختار کی سچائی سامنے آ گئی تھی، اور پھر اصل قاتل کا سراغ لگاتے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، خاص طور پر مختار اور اس کے گھر والوں سے، کہ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے آپ سب کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ذیشان خان کے اصل قاتل کو پھانسی تک پہنچایا جائے گا، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پھوپھی زاد ارسلان خان ہے، جس نے جوش میں اندھا دھند فائرنگ کرتے میرے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور پھر خود کو بچانے کے لیے مختار کا نام لیتے خود کو بچا گیا۔ لیکن سچائی ایک دن سامنے آ کر رہتی ہے۔ سنان خانزادہ اپنے ازلی روبدار آواز میں بولتا ارسلان خان پر دھماکہ کر گیا تھا، اور پھر وہاں موجود پولیس نے آگے بڑھتے ارسلان خان کو پکڑا تو سنان اپنی اجرک کو جھٹکتے گھر جانے کے لیے اس بھیڑ سے نکل گیا تھا۔ سائیں، مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں آپ کے پاس رہنا ہے۔ آخرکار ساری سچائی کے بعد رمشا کا اس گھر میں رہنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے گھر والے خان حویلی میں موجود تھے، جبکہ وہ کمرے میں سنان کے پاس تھی۔ تم جاؤ رمشا، فی الحال تمہارا جانا ہی بہتر ہے، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا اگر تم چاہو گی تو۔ سنان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن وہ آگے سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں سائیں، میری آپ سے شادی ہوئی تھی نا، وہ میں نے دستخط کیے تھے پیپرز پر، تو بس میں کچھ دن امی ابا کے ساتھ رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ رمشا کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اسے رمشا جذباتی لگی تھی کہ وہ اپنے گھر جا کر کہاں اسے یاد رکھے گی۔ لائبہ کو اپنے بھائی کے لیے یہاں ایک طرف دکھ تھا، وہیں ایک طرف رمشا سے جان چھوٹ جانے پر وہ بہت خوش تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ایک خود غرض لڑکی ہے۔ لیکن چند دن بعد رمشا کو اس گھر میں واپس آتے دیکھ کر وہ پاگل ہوئی تھی۔ رمشا کی رضامندی دیکھتے اور سنان خانزادہ کے حامی بھرنے پر اس کے گھر والے اسے سنان خانزادہ کے ساتھ حویلی رخصت کر گئے تھے۔ اب تمہاری کیا مجبوری ہے سنان، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بی جان اپنی نواسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سنان، بی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سبھی سنان خانزادہ کے رمشا کو واپس گھر لے آنے کا مطلب نہیں سمجھے تھے، لیکن میں رمشا کو نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ ہی چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری پہلی بیوی کی حیثیت حاصل ہے اسے۔ آپ کو اسے اب اپنی بہو کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ میں لائبہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا، میں اس کے سارے حقوق ادا کروں گا۔ سنان اپنی بات سے سب کو ہکا بکا کر گیا تھا، لیکن کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ رمشا کا ہاتھ پکڑتے اسے لیے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ سنان خانزادہ اپنے مرحوم بھائی کے سامنے سرخرو ہونے کے ساتھ اپنی آج محبت کو پورے حق سے سب کے سامنے تسلیم کرتے معتبر کر گیا تھا۔ وہ آج خوش ہونے کے ساتھ پرسکون بھی تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ لائبہ نے اپنی ضدی طبیعت کی بدولت سنان خانزادہ کی زندگی کو اجیرن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی بیوہ پھپھو اور بی جان کو دیکھتے کبھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔
جب اسی طرح 5 سال گزر گئے تھے، لائبہ ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی، اور جب ایک دن رمشا کے ماں بننے کی خبر پر وہ جنونی ہوتی چلی گئی تھی۔ اس خبر پر سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے کہ انہیں تو بس سنان خانزادہ کے خون سے مطلب تھا۔ وہ سب اتنے عرصے سے اس کے بچے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تمہیں میں آج جان سے مار دوں گی، تمہاری وجہ سے میں اس خوشی سے محروم رہی ہوں، تو یہ خوشی میں تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دوں گی۔ لائبہ نے رمشا کو دھکا دیتے گرانا چاہا تھا، لیکن بروقت مریم بیگم رمشا کو اپنے حصار میں لے گئی تھیں۔ لائبہ پیچھے ہٹو، مریم بیگم نے سختی سے کہا۔ نہیں ہٹوں گی پیچھے، بلکہ وہ پھر سے بپھرتی ہوئی آگے ہوئی۔ جب سنان خانزادہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کرتا، خود پر ضبط کھوتے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ تمہارا پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے لائبہ، اب اور نہیں، اب بات میری اولاد میرے بچے کی ہے۔ آج میں سب کے سامنے سچ بتا دوں گا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے آج تک یہ خوشی تمہیں نہیں ملی۔ سنان خانزادہ غصے سے غرایا۔ میں ماں نہیں بن سکتی؟ میں ماں؟ تو پھر یہ بھی نہیں بنے گی۔ تمہارے بچے کی ماں میں لائبہ خود سے بڑبڑاتی پھر سے رمشا کی طرف بڑھی۔ وہ اس وقت نفسیاتی مریض لگ رہی تھی۔ لائبہ، سنان دھاڑتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل گیا۔ بی جان سنبھالیں اپنی نوازی کو، اسے پاگل خانے کی اشد ضرورت ہے۔ سنان خانزادہ رمشا کی طرف بڑھتے اسے اپنے حصار میں لے گیا، جو اس صورتحال پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس میری جان، تمہارا اس قدر ٹینشن لینا اچھا نہیں ہے، آؤ کمرے میں آرام کرو تم۔ سنان اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا کہنے لگا تھا۔ ہاں سنان، اسے لے جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، اور ہاں سنان بیٹا، اس کے پاس ہی رہنا، بہت ڈر گئی ہے یہ۔ مریم بیگم نے سنان خانزادہ کو نصیحت کی تو وہ سر ہلاتے پلٹ گیا تھا۔ بی جان، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی جو شروع سے میرے حق پر ڈاکہ ڈالتی آ رہی ہے۔ سب کو یہ اب لائبہ کے مرنے مارنے والی باتوں پر خوف آ رہا تھا۔ سائیں، وہ لائبہ باجی وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ان سے، وہ مجھے ماریں گی۔ رمشا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ عمر میں بڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی معصومیت یوں کی توں موجود تھی، جیسے سنان خانزادہ نے ختم کرنا بھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے ایسے ہی قبول تھی۔ تم پریشان نہیں ہو اور ڈرو تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ لائبہ کی حالت اب ایسی نہیں ہے وہ اس گھر میں رہ سکے۔ میں اس کا کوئی انتظام کرتا ہوں، تم بس خوش رہو، یہ رونا دھونا اور ڈرنا کچھ کم کرو۔ میری چھوٹی سی بیوی نہیں تو تمہیں پتہ ہے ہمارا بیبی بھی ایسا ہی ہوگا، اپنے ماں سائیں کے جیسا، ہر وقت رونے دھونے والا۔ سنان خانزادہ رمشا کو بیڈ پر بٹھاتے، خود اس کے مقابل بیٹھتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے سہلاتے ہوئے بولا۔ آخر میں وہ اپنی بات سے رمشا کو شرمانے پر مجبور کرنے کے ساتھ تھوڑا پریشان بھی کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر واقعی میں پرسوچ تاثرات چھائے تھے کہ کہیں سچ میں اس کا بچہ اس کی طرح کا نہ ہو۔ نہیں سائیں، میں اب نہیں روں گی، ڈروں گی بھی نہیں، بہادر بن کر رہوں گی۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرتی سنان خانزادہ کو یقین دہانی کراتی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سنان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوتے اسے خود کے ساتھ لگاتے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ تو کیسی لگی ویورز آپ کو اسٹوری؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ہماری اسٹوری، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔